ہمارے نبی کے زندگی کا سب سے دکھ بھرا طائف کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں جاتے ہیں، اللہ کی قسم ان ظالموں نے دعوت قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان ظالموں نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے، اور راوی لکھتا ہے اتنی شدت سے پتھر مارے کہ چاروں طرف سے پتھر تھے، اللہ کے نبی کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ واپسی کا راستہ میں کدھر کو جانا ہے۔ اور پیچھے قریش والوں کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی طائف کی وادی میں چلے گئے تو وہ اندر سے پریشان ہوئے، انہوں نے کہا کہ طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر تو آپ طاقتور ہو جائیں گے، اور وہ اپنے دل کے اندر ہی خیال کرنے لگے قریش والے کہ اگر دعوت قبول نہ کی تو ہم اللہ کے نبی کو مکہ میں دوبارہ داخل نہیں ہونے دیں گے۔ وہ میرے بھائیوں ذرا سوچیں، کائنات کا امام طائف کی وادی میں جاتا ہے اور طائف کی وادی والے آپ کو پتھر مارتے ہیں اور پھر آپ واپس اپنی بستی کے اندر نہیں آ سکتے، میں مکہ کیسے واپس جاؤں گا؟ مکہ والے کیا کہیں گے کہ اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو گئے تھے طائف کی وادی کے اندر کہ وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے، انہوں نے تو آپ کو تحفے میں پتھر دیے ہیں۔ تو کائنات کے امام پھر مکہ میں داخل نہیں ہو پاتے، آپ پھر مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجتے ہیں، اے مطعم مجھے مکہ میں داخل ہونے کے لیے پناہ دے دو، میں قربان جاؤں جو کائنات کا سردار ہے وہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے پناہ مانگ رہا ہے۔ اس سے زیادہ تکلیف اور بے بسی کو انسان کیسے دیکھ سکتا ہے؟ مطعم بن عدی اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، مشرک تھا، لیکن اس کے اندر ایک غیرت تھی، وہ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر بیت اللہ کے 4 کناروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ان بیٹوں کو برملا طور پہ ننگی تلواریں دے کر کہتا ہے اگر محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے کچھ کہا، خواہ وہ ابو جہل ہو، خواہ وہ عتبہ ہو، خواہ وہ شیبہ ہو، خواہ وہ ولید ہو، کوئی بھی ہو، اس کی گردن اتار دینا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطعم کی پناہ کے اندر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کیسا عالم ہوگا میرے محبوب پیغمبر کا، کتنا اس وقت دکھ اور تکلیف ہوگی کہ آج مجھے اپنے شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک مشرک کی پناہ لینی پڑ رہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے محبوب پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان باتوں سے تنگ ہو رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اور راوی کہتا ہے اس دن اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ بے بسی تھی اور اللہ کے نبی نے اس دن باغ میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے ایک شکوہ کیا، اے اللہ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے؟ اور راوی کہتا ہے وہ آخری بات تھی، اس کے بعد آخری سانس تک اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ طائف کے واقعے کے بعد کائنات کے امام کی بلندی کا سفر شروع ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے بس نہیں ہوئے، کبھی کسی نے آپ پر ظلم نہیں کیا۔ ہاں لوگ اپنی شرارتوں سے اپنی اذیتوں سے باز نہیں آئے۔